السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیے. آج تو اردو کے ہیں نا سوال جواب. آپ کے پاس وہ ہیں ضرورت کی نہیں متفرق جو آپ کے نوٹ بک ہوتی ہے, کبھی فوری حوالے کی ضرورت پڑے تو آ جائیں, کرسیاں لیں. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کارروائی تو پہلے گزر ہو چکی ہے. ممتاز جنگ صاحب کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. بس حضور کی دعا کا اثر ہے, زندہ سلامت. بڑی ہمت کے ساتھ حضور یہ میں نے ارادہ کیا ہے سوال پوچھوں. کئی سال سے میں انتہائی تردد میں مبتلا ہوں اور مجھے آج تک اس کا تشفی بخش جواب نہیں مل سکا حضور. بس میں کیا کروں حضور, تو ادراک و فہم کا منبع ہے. ما ملکت ایمانکم کے سلسلے میں جو کئی جگہ تمتع کے سلسلے میں آیات اور قرآن مجید میں ذکر موجود ہے, میں اس کا کوئی تشفی بخش اپنے تعین اپنے نزدیک تعبیر و تفصیل نہیں کر سکا. وہ گزارش ہے حضور سے کہ اس مسئلے پہ آپ روشنی ڈالیں. درست ہے جی, انشاءاللہ. یہ جو سوال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ شادی کے تعلقات بھی جائز ہیں, اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں آپ کے تابع ہوں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں, اور وہاں شادی کی شرط نہیں ہے. بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس بات کو عجیب سمجھتے ہوئے اور قرآن کی جو پاکیزگی کی تعلیم ہے میں نے ہی اس کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے یہ ترجمے کیے ہیں کہ وہاں بھی اگر شادی کرو تو پھر ایسا ہوگا. جہاں تک میرا تعلق ہے میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں کہ یہاں شادی کی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ملتا, بلکہ قطعی طور پر ایسی آیات ہیں جن میں شادی کا ذکر مکمل کرنے کے بعد پھر اس تمتع کی اجازت دی گئی ہے. یہ سوال ہے جو ذہنوں کو کریدتا ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہے لونڈی کا تصور, کسی آزاد کو غلام بنانا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بغیر شادی کے تعلقات قائم کرنا, جبکہ اسلام پاکیزگی اور طہارت پہ بہت زور دیتا ہے. یہ چونکہ بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے اور آپ نے جواب نہیں چاہا, تشفی چاہی ہے, تو تشفی تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے, مگر تشفی دینے کی کوشش میں مجھے جواب سمجھا کر ذرا لمبا دینا ہوگا. اس کے سارے پہلوؤں پر سیر حاصل بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جنسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے, کیا اپنی ذات میں یہ ناپاک چیز ہے یا اپنی ذات میں نیوٹرل چیز ہے. اگر مذہب کے حوالے سے نہ دیکھا جائے تو آج کل بڑی شدت سے ناپاک ہونے کے برعکس سوال اٹھ رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طبی خواہش کو مذہب نے دبا کر انسان کو نفسیاتی مرضوں میں مبتلا کر دیا ہے, اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر شادی کے ذریعے اجازت ہے تو بغیر شادی کے بھی اجازت ہو. اس لیے جہاں تک جنسی تعلقات کے قیام کا تعلق ہے, اگر یہ واقعتاً ایک فطری تقاضا ہے تو فی ذات ہی اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا, اور اگر یہ ناپاک ہو تو انبیاء کو اس سے مکمل اجتناب لازم تھا اور ان کو اس ضرورت سے بالا رکھنا چاہیے تھا, مگر ایسا نہیں ہوا. کسی نبی کے معاملے میں بھی یہ ہدایت نہیں ملتی, حتیٰ کہ حضرت مسیح کے متعلق بھی
جن کی شادی ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوئی ہو لیکن ثابت نہیں ہے، ان کے متعلق بھی کوئی حکم آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں، عہد نامہ جدید میں نہیں ملے گا کہ تم نے شادی نہیں کرنی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ حرام اور حلال کا تعلق اللہ کی اجازت سے ہے، اور فی ذات ہی یہ فعل نہ حرام تھا نہ حلال تھا۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، اس کا بھی تاریخی تتبع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف مذاہب نے مختلف پابندیاں لگائیں، اور ان میں بعض ایسے مذاہب بھی ہیں جہاں تعداد کی آخری پابندی کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ جوڈائزم جو اسلام سے پہلے تھا، اس میں آپ کو کہیں تعداد کی پابندی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یہاں تک کہ 99 کی اور سینکڑوں کی بھی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں شادی شدہ کے علاوہ حرم کے ذکر بھی ملتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، کیوں حرام اور کیوں حلال؟ اگر اس کی کنہوں میں آپ اتریں، اس کی تہ میں اترنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کھول دوں۔ ایک آیت جس میں تعدد ازواج کا ذکر ہے، اسے غلط فہمی سے یہ سمجھا گیا کہ پہلی دفعہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے، حالانکہ پہلی دفعہ اسلام نے تعدد ازواج پر پابندی لگائی ہے، اور پابندی بھی ایسی جس کو دوہرا تہرا کر دیا گیا ہے، جس کا آخری نتیجہ اکثر صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے۔ اس لیے اس پہلو کو بھی رکھیں کہ اسلام کا رجحان اس وجہ سے جنسیات کی طرف بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلا مذہب ہے تمام مذاہب میں جس نے تعدد ازواج پر پابندی لگائی، اور عرب معاشرے کے خلاف پابندی لگائی، اور تورات کی تعلیم کے خلاف پابندی لگائی۔ یعنی خلاف سے مراد یہ ہے وہ آزادیاں جو تھیں ان کو محدود کر دیا۔ تو جہاں بظاہر اجازت مل رہی ہے وہاں دراصل پابندی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک سے زیادہ شادی کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں بہت سی عورتیں بیوائیں بن جاتی ہیں، بہت سے بچے یتیم رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا اگر ایک ہی شادی پر اکتفا کیا جائے تو جنگوں کے بعد جو عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر ان بچیوں کی جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، تو سوسائٹی کو کس قسم کے خطرات درپیش ہوں گے؟ یہ پہلو جب آپ زیر نظر لاتے ہیں تو اس کا زمانے سے تعلق نہیں، ہر زمانے سے برابر یہ تعلق رکھتی ہے چیز۔ چنانچہ جنگ عظیم ثانی میں بھی ایسا ہوا، جنگ عظیم اول میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کثرت سے عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھی، اور ہر جنگ کے بعد یورپ کا اخلاقی معیار اچانک گر گیا، بلکہ ڈوب گیا۔ اس سے پہلے حیا، شرافت اور احتیاطوں کی جو قدریں تھیں وہ یکسر ٹوٹ گئیں۔